إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنہا جن و انس کے عبادت کا مستحق ہے. ہزارہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام ہمیں عطا کی. حجۃ الوداع کے مناسبت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہہ کر دین اسلام سے پسندیدگی اور اپنی نعمت کی تکمیل کا اعلان کیا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اس سے قبل خطبہ جمعہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ابتدا کی تھی کہ موجودہ حالات میں مسلم خواتین، مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں ایک بڑی تعداد میں اسلام سے دوسرے دھرموں میں منتقل ہو رہی ہیں. اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم اسلامی مذاہب اور ادیان کو قبول کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. تو اس کی پہلی وجہ، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کے خطبے میں بیان کیا، عقیدہ توحید پر توجہ نہ دینا، عقیدہ توحید کو اہمیت نہ دینا، عقیدے کے مسائل کو سیریسلی نہ لینا، جس کے نتیجے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس دنیا میں، یعنی ان کے حساب سے مسلمان، وہ خود کو مسلمان تصور کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام ویسا ہی ایک دین ہے، دھرم ہے، مذہب ہے، جس طرح سے کہ دوسرے بھی بہت سارے دین اور مذہب ہیں. وہ سبھی مذاہب کو برابر ایک جیسا تصور کرتے ہیں. اس میں غلطی بہت سارے مسلم تنظیموں کی بھی ہے، بہت سارے مسلم اداروں کی بھی ہیں، جنہوں نے اس معاملے میں کھل کر کبھی بھی وضاحت کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ کچھ باتیں ایسی بھی کہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر ابھی کچھ ہی دیر میں گفتگو کریں گے. اسلام اور دیگر سبھی مذاہب میں آسمان و زمین کا فرق ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں ویسا ہی فرق ہے جیسا کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ کی ذات میں اور دیگر مخلوقات میں جتنا فرق ہے ویسا ہی اسلام اور دوسرے مذہبوں میں فرق ہے. دلیل یہ ہے کہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اور دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے. اسلام کے سارے اصول، اس کے ضابطے اللہ نے منتخب کیے ہیں اور دیگر ادیان و مذاہب کے اصول اور ضابطے انسان کی اپنی ریسرچ، انسان کا اپنا تجربہ، حالات سے متاثر ہو کر اور کبھی اپنی پسند سے کچھ چیزوں کو ڈال کر کے مذہبوں کو منتخب کیا گیا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، یا بہت سارے لوگ اپنے دل میں اس بات سوچ سکتے ہیں کہ عیسائی
یہودی ان کو جو دین ملا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی نبیوں کو ایک ہی دین دیا تھا، دین اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد. سارے نبی بھائی ہیں اور ان سب کا دین ایک ہے، دین اسلام. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے سبھی امتوں میں ایک رسول بھیجا. پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے، محدثین عظام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ تمام نبیوں کو ایک ہی دین دے کر بھیجا گیا تھا، اور وہ دین ہے دین واحد. وہ کیا ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ کو دوسرا دین نہیں دیا. اب ہوا یہ کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یعنی یہودیت اور نصرانیت. یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہودیوں نے، نصرانیوں نے دین اسلام سے نکل کر اپنی مرضی سے ایک دین ایجاد کر رکھا ہے، جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تو ضرور کیا ہے، لیکن اس کا تعلق بہت حد تک عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے. جو اصلی ہوتی ہے وہی اصل ہے. جو مکسڈ ہے، جس میں مکسڈ ہے، چیزیں ملاوٹ کر دی گئی ہیں، وہ اصلی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، کوئی بھی دیکھے گا کیا کہے گا؟ اس میں کیا ہے؟ پانی. اب میں آؤں، اس میں ایک لیمبو نچوڑ دیا، تھوڑی سی نمک ملا دیا، تھوڑی سی شکر ملا دی، ہے نا، روح افزا ملا دیا. اب اس کو کوئی پانی کہے گا؟ سب اس کو کیا کہیں گے؟ شربت. جب کسی چیز میں کوئی چیز مل جائے تو اپنی اصلیت کھو دیتی ہے. ویسے ہی جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام دیا تو پیغام کیا تھا؟ نماز پڑھو، رکوع اللہ کے لیے کرو، سجدے کے لیے کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں، زکات ادا کرتا رہوں. توحید کا پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، توحید سکھائے، اللہ کی عبادت سکھائے. اب ان لوگوں نے اس میں دوسری باتوں کو مکس کر دیا، اپنے ذہن کی باتیں، اپنے دماغ کی باتیں، اپنے فائدے کی باتیں، اپنے تجربے کی باتیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہلاکت ہو ان یہودی اور نصرانیوں پر جن لوگوں نے اپنی ہاتھوں سے باتوں کو لکھا اور کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ چند پیسے کما سکیں. تو ہلاکت ہو ان کے لکھے ہوئے پر، ہلاکت ہو ان کی کمائی پر. تو اللہ رب العالمین نے صاف اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ لوگ اپنی جانب سے جب سے شریعت گڑھنے لگے یہ اسلام سے باہر چلے گئے، اب اسلام میں نہیں رہے. لہذا اللہ نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیا اسلام تھا، وہ اس سے باہر نکل گئے. لہذا اب ان کے پاس کچھ چیزیں حکم الہی کی اگر رہ بھی گئی ہیں تب بھی وہ اسلام پر قائم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے مخالفت میں، مد مقابل میں جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ان کا دین اپنے بزرگوں، ولیوں، پیروں، فقیروں، اپنے علماء اور اپنی مرضی کا لکھا ہوا ہے جس میں ان کے بادشاہوں کا بھی بڑا کردار ہے. تو اسلام کو دوسرے مذاہب کے برابر تصور کرنا یہ سراسر جہالت ہے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں، ابھی 2023 کی بات ہے، ایک عقیدہ اور سنتے چلیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو.
اسلام اللہ کا دین ہے. ایک مومن کے لیے احترام تعظیم صرف اور صرف اسلام کے لیے ہونا چاہیے. ہم دوسرے مذہبوں کو دوسرے ادیان کو گالی دینا اس کا مذاق اڑانا اس کو برا بھلا کہنا جائز نہیں سمجھتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں ان کے دین ان کے مذہب ان کے معبود ان کو گالی نہ دو. فیسب اللہ بغیر علم تو جہالت میں بدلہ لینے کے چکر میں اللہ کو گالی دیں گے ہے نا. یہی تو غلطی کی تھی ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند والے. اس نے منو اور آدم اور اللہ اور وہ ملا جلا کر ایسی باتیں کہی کہ بعد میں جتنے پنڈت تھے اٹھ کے گئے انہوں نے اللہ کو گالیاں دی. اسی کے نتیجے میں ہے نا اس نے جو باتیں کہی وہ نعوذ باللہ وہ کہنے کے لائق نہیں ہے. ورنہ اس نے کہا کہ کون پیدا کرنے والا اللہ کون اللہ ہم کوئی اللہ واللہ نہیں مانتا ہم کو تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا. یہ جملے کیوں کہے کیونکہ وہاں بات غلط کہی گئی. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے ادیان دوسرے مذاہب دوسرے دھرم دوسرے ریلیجنس ان کو گالیاں نہ دو ان کو برا نہ کہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا ادب و احترام کرنے لگ جائیں ان کی تعظیم کرنے لگ جائیں. اسلام کیا کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن صحیح طریقے سے بہترین انداز میں ان کے عقیدے کی تردید کرو کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا. اللہ نے سورج پیدا کی اللہ نے چاند پیدا کی اللہ نے زمین پیدا کی. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهُ الَّذِينَ تَدْعُونَهُ مِن دُونِهِ تم پھر دکھاؤ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس نے کیا پیدا کیا. یہ بتانے کا طریقہ ہوگا نہ کہ یہ کہنے کا طریقہ ہوگا کہ آدمی ان کے معبودوں کو گالی دینے لگ جائے ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے لگ جائے. جیسے ایک حیدرآباد کے نیتا نے ایک بار گالی دے دی اس کے بعد سے چل پڑا ہندوستان میں مسلمانوں کو گالی دینے کا سسٹم غیر مسلموں کی طرف سے دی تھی نا گالی. یاد نہ ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا بتا دوں گا. تو دوسرے مذہب کو دوسرے ادیان کو گالی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں اس کا احترام کریں. صرف ایک ہی چیز کرنا ہے اگنور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ابھی فروری مہینے میں افسوس ہوتا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے سمجھداروں کی ایک میٹنگ ہوئی لکھنؤ کے دارالعلوم میں. پریس ریلیز کیا گیا اور اس میں یہ جملہ لکھا گیا ہم سبھی مذہبوں کا احترام کرتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت عالم ہے جن لوگوں نے یہ جملہ لکھا ہوگا اس میں اور سب کے نام موجود ہیں. ہمارے والے صاحب بھی وہاں موجود تھے ان کا بھی نام ہے. ہم سبھی ادیان اور مذہب کا احترام کرتے ہیں. اس کا مطلب تم اسلام کا بھی احترام کرو کفر کا بھی احترام کرو شرک کا بھی احترام کرو. احترام اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی تعظیم نہیں کی جائے گی. اور تعظیم نہیں کرنے کا مطلب اس کو ذلیل حقیر اور گالی گلوچ سے نہیں نوازا جائے گا. خاموش رہیے. جب ضرورت ہو موقع ملے آپ کے پاس صلاحیت ہو فجادلہم باللتی ہی احسن بہتر طریقے میں سامنے والے کو سمجھائیے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے تم جس فکر میں تم جس ڈگر میں چل رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے یہ ہے اس کو سمجھاؤ نہ کہ گالیاں دو اور نہ ہی جا کے دنڈوت ہو جاؤ اس کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک دو اور اس کا احترام کرنا شروع کر دو. یہی ایک فکر ہے کہ سبھی دھرموں کا احترام ہونا چاہیے. سبھی کے افکار اور نظریات کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے ہے نا. ہم آپ کے فیلنگ کا رسپیکٹ کرتے ہیں تو چور کے فیلنگ کا کیا ہوگا اس کی بھی تو فیلنگ ہے. ڈکیت کے فیلنگ کا کیا ہوگا اس کی بھی تو فیلنگ ہے نا. لٹورے کو فیلنگ کا کیا ہوگا ان کی بھی تو فیلنگ ہے. تو سب کا احترام تھوڑی کیا جا سکتا. لہذا انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام دیگر مذہب کی طرح کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام اللہ کے طرف سے منتخب کردہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی جانب سے آیا ہوا دین ایک ہی ہے وہ کیا ہے اسلام.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں نے نصرانیوں نے علم ہونے کے باوجود دلیل ہونے کے باوجود اگر اسلام سے منہ موڑا ہے تو وجہ ان کا بغض ہے، عناد ہے، اور ان کے بغض و عناد کے وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا، اللہ بہت جلد اس کا حساب لگا دے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا تیسری اہم ترین وجہ مرتد ہونے کی جو ہے، اور میں یہ بات مرتد ہوئے لوگوں سے نہیں اور نہ کسی دوسرے سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ہی مسلیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ تیسری اور اہم ترین وجہ مرتد ہونے کی ہے لوگوں کا مسجدوں سے کٹ جانا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں تعمیر کیا گیا، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ مبارکن، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ مسجدیں ہدایت کا مرکز ہے، مسجدیں ہدایت کا مرکز ہے، یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے، یہاں سے برکتیں ملتی ہیں، چھونے سے نہیں، یہاں آ کے عبادت کرنے سے۔ اس کا کوئی غلط نہ مطلب ولی صاحب بولے مسجدوں سے برکت نکلتی، آؤ چومو چومو چلے جاؤ، نہیں، برکتیں یہاں بیٹھیں، یہاں دعا کریں، آپ اللہ کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درست، اللہ اکبر۔ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مسجد سے نکل کے باہر 1 گھنٹہ غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، نٹھلا گھومیں گے، بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگائیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر درس سننے قرآن کا، حدیث کا، عقیدے کا ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ ما من قوم یجلس فی بیت من بیوت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم مجلس میں بیٹھتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے، یذکرون اللہ ویتدارسونہ، یذکرون اللہ ویتدارسون کتابہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا درس ہوتا ہے، قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عنده، فرشتے آتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے بیچ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے سن 2000 میں جالیات کا ایک پروگرام ہو رہا تھا سعودی عرب میں، پہلے مقرر شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ تھے، ان کے بعد ایک ایسے مولوی کی تقریر تھی جو کیرلا کے زبان میں تقریر کرنے والے تھے، ملیالم میں۔ ان کی جب تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر نہ جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو اردو والے لوگ ہیں، آپ کو ملیالم کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بیٹھے رہنے سے کم از کم رحمتوں نے جو گھیر رکھا ہے اس رحمت کے آپ مستحق ہوں گے، بیٹھے رہنے سے کم از کم فرشتوں کے اس حفاظت میں ہوں گے، اور بیٹھے رہنے سے کم از کم آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان میں کرتا رہے گا۔ اسی لیے جب بھی قرآن کی تعلیم ہو، اس کا درس ہو، حدیث کی تعلیم اس کا درس ہو، اسے بیٹھا کرو، فالتو وقت بہت ہے۔ اور ایک بات مجھے ابھی بھی یاد آئی، میں نے کہیں پڑھا تھا، غالباً شیخ کلیم الدین مدنی حفظہ اللہ نے فیس بک میں لکھا تھا یہ پوسٹ، کہ مدینے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، مسجد قباء کے امام ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے مفتی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ بڑا تعجب ہوتا ہے، کرکٹ کے میدان میں اتنے لوگ بھرے پڑے رہتے ہیں، فلم ہال میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی درس سننے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ تو انہوں نے جو بات کہی میں اس کو اپنے انداز میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اے میرے نبی میں آپ پر ایک بہت بھاری بات اتارنے والا ہوں، بھاری بات اتارنے والا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تمہارے خوف کے تھر تھر کانپتے ہوئے پہاڑ دھول میں تبدیل ہو جاتا۔ قرآن
کوئی معمولی ہلکی چیز تھوڑی ہے، بہت بھاری چیز ہے، اور اس کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کو قرآن سننا، سمجھنا، سمجھانا، پڑھانا اتنا اچھا لگے گا، اتنا آسان ہوگا۔ اور جس کے یہاں ایمان کی جتنی کمی ہوگی، جس کے اندر جتنا زیادہ نفاق ہوتا ہوگا، جتنا زیادہ ایمانی طور پر کمزور ہوگا، وہ اتنا زیادہ دینی محفلوں سے، مسجد کے دروس سے، قرآن کی تعلیموں سے بھاگتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو بیٹھنے سننے والا ایمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ناکارہ اور کم جسمانی و ایمانی مفلوج اور لقوہ جس کو مارا ہوا ہو، اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ بیٹھ کے قرآن سنے اور پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا عظیم بنایا ہے۔ دروس کسی کا موقع نہیں ہے کہ بیٹھے سب بھاگے پھر رہے ہیں، کیا حال ہے؟ اسی سے تو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ مسجدوں سے جو کٹا وہ اسلام سے کٹ گیا، مسجدوں سے جو کٹا اسلام سے کٹ گیا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی پہلے صف سے آخری صف تک پہنچتا ہے، پھر آخری صف سے نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں نماز چھوڑنا کرتا ہے دھیرے دھیرے اس کے نظریات میں، اس کے افکار میں، اس کی تھنکنگ میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 5 وقت کا نمازی ہو، مسجد سے جڑا ہوا ہو اور مرتد ہو جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مسجد نہیں لایا، اپنے بچوں کی مسجد سے نہیں جوڑا۔ ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ہے نا، عبادت ٹھیک ہے کر لیں گے، مسجد ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ ابھی کیریئر بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے سب کو، کیریئر، ہے نا، اسی کیریئر کے چکر میں ایسا کیریئر بنا کہ سیدھا جہنمی والا کیریئر بنا لیا۔ جتنے مرتد ہوئے ہیں گزشتہ 1 سال کے اندر 50 سے 60 ہزار لڑکیوں کا رجسٹریشن ہوا ہے کہ یہ لوگ سب اسلام سے لوٹے ہیں پھرے ہیں۔ 1 سال کے اندر 50,000 سے زائد، اور کئی سالوں میں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں اسلام دھرم چھوڑی ہیں۔ یہ وہی گھرانے ہیں جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مسجدوں سے نہیں جوڑا ہے۔ اب مسجد سے جوڑنے کی بات کریں، ہائے ہائے ہائے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ہنس نہیں سکتے ہم لوگ، ہے نا۔ ایک زمانے تک مسجدوں میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے، کہا نا، اور ایک بڑے سمجھدار لوگوں نے مسجدوں کو عورتوں کو مسجدوں پہ مت لاؤ، مارکیٹ بھیجو چلے گا، جاب کراؤ چلے گا، مسجدوں میں مت بھیجو، عیدگاہ میں مت لے کے جاؤ، ہیں؟ بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، کل میں نے ایک جگہ دیکھا، دارالعلوم دیوبند کے آفیشیل ویب سائٹ میں لکھا ہوا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات چھپایا کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کوفہ کی مسجد میں خود نماز کے لیے جایا کرتی تھی، اب مولوی نے اسے چھپا دیا۔ بنگلور میں ایک جگہ ہے منی ریڈی پاڑیا، وہاں مسجد بنی ہے حدیثوں کی، مسجد ذوالنورین، 3 دن میں تالے لگا دیے، پولیٹیسائز کیا گیا، تالے لگا دیے۔ کورٹ میں جب پوچھا گیا کہ کیوں تم اس کے خلاف کھڑے ہو، تو کہا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں۔ تو جج تو کوئی ریڈی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا تمہارے گھر کی عورتوں کو لایا تھا؟ کہا تم کو اتنی دقت ہو رہی، بھاگو یہاں سے۔ یہ جج کا جواب تھا، میرا نہیں، میرے اوپر بعد میں لوگ الزام لگا دیں گے۔ جج نے کہا تو بھائی مسجدوں کو مت بدلے تو اہل حدیثوں کی وجہ کیا؟ ان کی عورتیں مسجدوں کو آتی ہیں۔ تمہاری عورتیں بازار نہیں جاتی ہیں تو بازار کو تالا لگا دو۔ کوئی کھڑے ہو، اگر کھڑے ہو کر بولنی کہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ شادی باڑی میں عورتوں کا آنا بینڈ ہونا چاہیے، کہو، تب تو بھیگی بلی ہوئی بھیگی بلی ہو۔ مارکیٹ میں اگر ایک دفعہ مولوی کہہ دے مارکیٹ میں عورت کا جانا حرام ہے،
تو جتنے چلے والے ہیں سب آ کے پیٹیں گے پکڑ کر کے. ہم جو 4 مہینے کے لیے جائیں گے تو گھر کی سبزی کو ناپ لا کے دیں گے, ہمارے گھر کا سامان کو ناپ لا کے دیں گے. جاؤ, ہم نہیں جاتے چلے میں. جتنے چلے والے ہیں چلے باز, اسی لیے وہ نہیں بولیں گے کہ مارکیٹ مت جاؤ. ہاں یہ ضرور کہیں گے مسجدوں میں مت جاؤ. مسجدوں میں لکھا کہاں؟ دارالعلوم دیوبند آفیشیل ویب سائٹ کے دارالاسلام میں لکھا, فقہاء نے مسجدوں میں عورتوں کے جانے کو مکروہ قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو. کوئی اختیار نہیں ہے, اگر مسجدوں میں انتظام ہے تو مت روکو, نہیں روک سکتا. ایک حدیث لا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہوتے تو تم کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اس کا مطلب ہے روک دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو روک دیتے, نہیں ہے نہیں روکے, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو روک دیتے. حضرت عائشہ نے روکا نہیں. اچھا, ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک اور روایت لے کر کے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا. اچھا, میں یہ نہیں سمجھا کہ جتنا جھوٹ یہ حضرت عمر پر بولتے ہیں قیامت کے دن پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہاں بھاگیں گے؟ اچھا, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا. کہاں ہے؟ ان کے اپنے ویب سائٹ میں ایک ایسی کتاب کے حوالے سے جن کتاب کا نام ان کے مفتیوں کو بھی پتہ نہیں ہے, اس کتاب کے حوالے سے. اب سوچیے, عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ کیوں؟ فحاشی کا دور ہے بھائی. عورتیں مسجد میں فحش لباس پہن کے آتی ہیں, اگر 2-4 آ بھی جائیں تو ان کی اصلاح کرنی ہے یا ساری عورتوں کو مسجد سے روک دینا ہے؟ اور ابھی جب کیس ہوا سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا, مسلم پرسنل لا بورڈ کو لکھا. اب پتا نہیں کتنے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبروں نے اس لیٹر کو پڑھا ہوگا کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع دیجئے اور بتائیے کہ اسلام کے نظر میں عورتوں کو مسجد میں آنا کیسا ہے. تو انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھا, اس میں لکھا عورتوں کو مسجد میں جانے کی آزادی ہے. کیا لکھا؟ عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی آزادی ہے. بھائی اتنے دن سے ہم تو وہی بول رہے تھے, اب ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ڈنڈا نہیں تھا اس لیے اس کی کوئی ویلو نہیں تھی. اب وہاں جب ڈنڈا چلا تو لکھا عورتوں کو مسجد میں جانے کی آزادی ہے. لیکن پھر مگر لیکن یہ ایک ایسا چورن ہے جو کہیں بھی کام کرتا ہے, پھکی. انجینئر مرزا کے لینگویج میں پھکی ہے نا, کیا ہے. لیکن مگر عورتوں کا مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حرام ہے. بتاؤ ہندوستان کی کس مسجد میں عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں؟ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا منع ہے. سنو, اسلام کہتا ہے میاں بیوی نماز پڑھے تو اب بیوی پیچھے ہوگی اور میاں آگے ہوگا, شوہر آگے ہوگا, اکیلے ہوں گے لیکن سب الگ الگ ہوگا. جب اسلام نے اتنی خوبصورت بات کہہ دی پھر تم یہ کون سا نیا چاند ستارہ توڑنے کی بات کر رہے ہو کہ مردوں کے بیچ میں عورتوں کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کسی مولوی نے کہا؟ کسی مسجد میں ایسی نماز ہوتی ہے؟ کبھی زندگی میں تم نے ہندوستان کی کسی بھی مسجد میں دیکھا؟ ایک جگہ میں نے معلوم کیا ہوتا ہے, کہاں؟ حرم شریف میں. ضدی ہندوستانی لوگ مانیں گے کسی کی نہیں, بیوی ماں سب کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں تو ادھر بیٹا کھڑا ہوگا, ادھر باپ کھڑا ہوگا, بیچ میں گھر کی عورتوں کھڑا کر کے سب بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. منع کیا جاتا ہے, پولیس والے ڈانٹتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. وہاں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا کل رات کو جب اسی پہ سوچ رہے, اللہ کا شکر ہے انہوں نے عورتوں پر حج کرنے کو حرام نہیں کیا. میں تو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ نہیں عورتوں کا حج کرنا حرام ہے, اتنی بھیڑ میں کیسے عورتوں کو لے کے جا سکتے ہو. اس لیے نہیں کہا کیونکہ پڑ جاتے ڈنڈے, پبلک دوڑا دیتی کہ خالی تم ہی حج کرو, ہماری بیویاں حج نہ کرے. لیکن اس کو جائز رکھا. اب تو ایفیڈیوٹ میں بات جو ہو گئی آزادی کی ہو گئی. اب ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے. کیا لکھا؟ کہا کہ میں ہندوستان کے سبھی مساجد کے اور عیدگاہ کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں, اپیل کہ اپنی جو نئی مسجدیں تعمیر کی جائیں, اب پرانے میں تو گنجائش ہے ہی نا,
نئی مسجدیں تعمیر کی جائیں، اس میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا جائے، عیدگاہوں میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا جائے۔ کاش یہ جملہ تم نے 1300 سال پہلے کہا ہوتا تو یہ حالت تو نہ ہوتی جو آج ہوا ہے۔ یعنی کیا ہے، جب تک سپریم کورٹ کا ڈنڈا نہ چلے مانو گے نہیں۔ ٹریپل طلاق والا ہے، نرم تبھی پڑے نا جب کورٹ کا ڈنڈا چلا۔ ارے ابھی بھی پھر کورٹ، تمہارے لیے قرآن حدیث کی ویلو نہیں ہے، کورٹ سے آئے گا تبھی مانو گے۔ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے، وہی حال ہے۔ ارے ابھی ایک مولانا ہے خلیل الرحمان سجاد نعمانی، ایک سیکنڈ دے دو وہ اہل حدیث کو 2 گالی دے دیں گے۔ 1 سیکنڈ بولنے کا موقع دیا جائے تو 2 گالی اہل حدیث کے لیے نکلنا کمپلسری واجب ہے، نہیں تو ایسیڈیٹی ہوتی ہے ان کو، ایسا لگتا ہے۔ وہ ایک تقریر کر رہے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ان ماں باپ پر جو اپنی بچیوں کو کالج بھیجتے ہیں۔ ایک نے نیچے لکھا کہ مولانا کبھی اس بات پہ بھی لعنت بھیجو ان مولویوں پر جنہوں نے عورتوں کو مسجدوں سے روک رکھا ہے، اس پہ بھی لعنت بھیجو۔ کوئی اپنی بیٹی کو اسکول بھیجے کالج بھیجے تو لعنت بھیج رہے ہو، اس پہ بھی لعنت بھیجو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان مولویوں پر جنہوں نے عورتوں کو مسجدوں سے روک رکھا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان مولویوں پر جنہوں نے عورتوں کو عیدگاہ سے روک رکھا۔ کہو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے ایک سسٹم، عورتوں کو مسجد سے دور رکھو، عورتوں کو دین سے دور رکھو، عورتوں کو عیدگاہ سے دور رکھو، عورتوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور رکھو۔ اور کلکتہ اللہ ہی بہتر جانے ان کا کیا ہوگا۔ ہندوستان کا کوئی میٹرو سٹی ایسا نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو مدرسہ نہ ہو۔ ندارت آگے نہیں بولوں گا، آپ سب جانتے ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ اپنا کچھ کرو، اپنے یہاں کچھ بناؤ، اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ لیکن نہیں، پورے ہندوستان کی جتنی میٹرو سٹیز ہیں ہر جگہ آپ کو لڑکیوں کو مدرسہ مل جائے گا، نہیں ہے تو آپ کے یہاں نہیں ہے۔ اب سوچئے آپ کس ماؤنٹ ایوریسٹ میں کھڑے ہیں کہ ہوا چلتے ہی کدھر گریں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ سمجھ لیجیے، لہذا یاد رکھیے۔ لوگ کبھی کبھی نا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی اس کا تو ایک ہی جواب ہے کہ آنچ آئے جب اصولوں پر تو ٹکرانا ضروری ہے۔ آنچ آئے جب اصولوں پر تو ٹکرانا ضروری ہے۔ زندہ ہو اگر تم تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ یہ مردہ لاش بن کر کے جو زندہ تو ہو لیکن لاش کی طرح گھوم رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے اندر ایک اسپرٹ، اپنے اندر ایک آگ پیدا کرو، ہے نا۔ انجن میں آگ لگتی ہے تبھی انجن گاڑی کو کھینچتی ہے، نہیں تو نہیں کھینچتا۔ ایک آگ پیدا کرو جو تمہارے گناہوں کو جلائے، تمہارے نیکیوں کو آگے بڑھائے۔ اور کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو حیا شرم کرو۔ کہ آج دنیا ہے جب لوگ اسلام سے، دنیا کی عورتیں اسلام میں آ رہی ہیں، یہودیت نصرانیت چھوڑ کر کے، تب تمہاری گھر کی عورتیں دوسرے مذہبوں کو قبول کر رہی ہیں۔ کچھ تو حیا شرم ہونی چاہیے، کچھ تو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان میں جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی عبادتیں کی الہ العالمین تو اسے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر واللہ اعلم ما تصنعون۔